للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرم ذلك على المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ النور کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اسلامی تہذیب کا بنیادی رکن عفت اور حیا، اس کا پہلا قانون بیان کیا گیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ زانی اور زانیہ کو شرعی حد لگاؤ۔ اس حد کی تفصیل ذکر کر دی گئی، پھر اس حد کے فوائد ذکر کیے، اس کے ساتھ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، یہ اسی آیت کا تتمہ ہے، اور حاصل یہ ہے کہ بدکار بد کردار عورت اور بد کردار مرد جس طرح نسب اور نسل کو خراب کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مزاج اور اپنے اخلاق کو بھی بگاڑتے ہیں۔ صرف نسب و نسل کا بگاڑ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کی حالت کا بھی پورا بگاڑ ہوتا ہے، اور قبول خیر سے محروم ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں الزانی لا ینکح الا زانیۃ، آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے او مشرکہ یا شرک کرنے والی عورت سے، والزانیۃ اور زنا کرنے والی عورت لا ینکحھا نہیں نکاح کرتا اس زانیہ سے الا زان او مشرکن مگر زانی مرد یا شرک کرنے والا مرد۔ بحرم ذالک علی المؤمنین، اور یہ زنا حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔
اس آیت کو مفسرین حضرات مشکلات القرآن میں شمار کرتی ہیں، اس لیے اس کا جو آسان مطلب ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں کہ اس آیت میں بدکار عورت اور بدکار مرد کے مزاج کے بگڑنے کا ذکر ہے کہ جو زانی مرد ہوگا وہ اس کا مزاج اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ کسی پاک دامن عورت سے نکاح کرنے کے قابل ہی نہیں۔ وہ نکاح کرے گا یا زانیہ سے، یا زانیہ سے بھی اوپر درجے کی بدکار اور بد کردار مشرکہ ہے، شرک کرنے والی۔ اسی طرح جو زنا کرنے والی عورت ہے اس کا مزاج بھی اتنا بگاڑ شدہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ کسی پاک دامن مرد سے نکاح کرے، بلکہ وہ بھی نکاح کرے گی کسی زانی سے اس کے قابل ہے، یا پھر زانی سے بھی بڑا بد کردار مشرک ہے، اس کو وہ منتخب کرے گی۔ پاک دامن اور مواحد کے ساتھ اس کے رشتے کا جوڑ ہی نہیں، اس میں قابلیت ہی نہیں، لیاقت ہی نہیں۔ تو گویا ایک مشاہدہ کا بیان ہے، شرعی حکم کا بیان یہاں کرنا مقصود نہیں۔ وہ دوسرے مقام پہ شرعی حکم بیان کر دیا کہ مشرکہ عورت اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک عقیدہ صحیح نہ کر لے، اسی طرح مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح نہ کر لے۔ یہ قرآنی قانون دوسرے مقام پر مفصل مذکور ہے کہ عورت مشرکہ ہے، اس کا مواحد چاہے گناہگار بھی ہے تو شرعی طور پہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مرد مشرک ہے، چاہے جتنا بڑا نیک بھی ہے، سال اندرون بیرون والا ہے، یا اس سے بھی کوئی بڑا نیک بزرگ مشرک ہے، تو اس مشرک آدمی سے کسی مواحدہ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، اور لا تنکحوا المشرکات میں اس مسئلہ کی مستقل شک موجود ہے، اگرچہ یہ مسئلہ آج مواحدین کی نظروں میں نہیں ہے۔ مواحد اس بات کو نہیں سوچتا کہ میں رشتہ کہاں کر رہا ہوں، یہ دیکھتا ہے نوکری والا، پینٹ پتلون والا، ٹائی والا شیطان، اور کالج یونیورسٹی کا کارٹون جس کو نہ اسلام کا پتہ نہ مذہب کا پتہ، تو آج کا دیندار اسی کو پسند کرتا ہے کہ میرا داماد ہو تو کم از کم چھکا چاڑ مخلوق میں سے ہو، اس کی وردی، اس کی ٹائی، اس کی پینٹ پتلون اور ظاہری زیب و زینت طاغوتی نظام کے ساتھ وابستگی، اور شیطان اور طاغوت کی نوکری چاکری والا، اسے داماد چاہیے۔ اور اگر کوئی مواحد غریب ہو تو اس کو رشتہ دینے کے لیے یہ مسلمان تیار نہیں۔ باقی آج دیکھیں کہ اچھے بھلے کہتی ہیں ہم اہل سنت ہیں، اور رشتہ کس کو دیتے ہیں؟ خالص روافض کو، رافضیوں کو۔ یہ کہتے ہیں میں اچھا بھلا مواحد ہوں، اور رشتے کس کو دیتے ہیں؟ قبر پرستوں کو، گھوڑا پرستوں کو، اکابر پرستوں کو، طاغوت کے پجاریوں کو۔ تو یہ مسئلہ الگ طور پہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر مرد مشرک ہے،
چاہے وہ طاغوت کی راج کا قائل ہو کر شرک فی الحاکمیت کا قائل ہے، دجالی نظام کو حق سمجھتا ہے اور اس پر مطمئن ہے اور کہلواتا ہے کہ میں ہوں اشاعت التوحید کا، لیکن حاکمیت غیر اللہ کی تائید کرتا ہے تو 1000 دفعہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، مومن کہلوائے، موحد کہلوائے یا کوئی اور نام رکھ لے، اللہ کے نزدیک وہ آدمی مشرک ہے۔ اسی طرح غیر اللہ میں اللہ کی صفات مانتا ہے، ما فوق الاسباب سننے والی صفت، ما فوق الاسباب جاننے والی صفت، ما فوق الاسباب تصرف کرنے والی صفت، کسی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ میں مانتا ہے تو وہ آدمی مشرک ہے، خواہ و کعبۃ اللہ میں ساری زندگی گزارے اور مسجد نبوی کے میناروں کے نیچے بیٹھا سلام درود پڑھتا رہے، تب بھی وہ آدمی قطعی مشرک اور پلیت ہے۔ تو بہرحال یہ ضمنی بات تھی کہ یہ مسئلہ الگ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے عمومی احوال کو بیان کیا، مشاہدات اور تجربیات کو بیان کیا کہ زناکار مرد ہو یا عورت ہو، اس کا مزاج اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنا خبیث مزاج بن جاتا ہے کہ وہ کسی موحد کے ساتھ رشتے کے قابل نہیں رہتا، اس کے لائق نہیں رہتا۔ وہ اگر مناسب ہے، اس کے جوڑ کا آدمی ہے تو وہ یا زانیہ زانی یا مشرک اور مشرکہ ہے، موحد اس کے جوڑ کا آدمی نہیں ہے، نہ اس کا دل موحد کے ساتھ لگتا ہے۔ اور عموماً مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جو مخلوط تعلیم والی زنانی ہے وہ بیچارے داڑھی والے کو کیسے قبول کرے گی؟ اس کو تو ایسا چاہیے جس کا منہ بالکل چھلا مچھا ٹماٹر کی طرح ہو، ایسا چہرہ وہ اسے چاہیے۔ دیندار آدمی پہ وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یونیورسٹی، کالج اور آزادی مارچ میں پھرنے والی یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں آزادی مارچ میں، تو وہ کسی دیندار آدمی کو نفس الامر میں قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ اپنا جوڑ دیکھے گی، جیسے وہ بے حیا ہے اسی طرح کا کوئی بے حیا ملے، جس طرح اس کا مزاج خبیث ہے اسی طرح اسے خبیث مزاج کا جوڑ چاہیے۔ یہ عموماً احوال میں بھی یہی ہے کہ ان کا مزاج ملتا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہی چیز ذکر کی ہے کہ مشرک اور زانی ان کا آپس میں جوڑ بن جائے گا، لیکن زانی یا مشرک کا موحد کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا، پاک دامن کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا۔ یہاں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک عجیب بات کی کہ اللہ رب العزت نے یہاں زانی اور مشرک کو ایک کیٹیگری میں ذکر کیا، زانی اور مشرک کو، اور زانیہ اور مشرکہ کو ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا۔ تو اس میں کیا راز ہے، دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں جس طرح زانی عورت یا زانی مرد وہ ایک بستر پر اکتفا نہیں کرتا اور زانیہ عورت اپنے خامد والا حق وہ غیر کو دیتی ہے، اسی طرح مشرکہ عورت وہ بھی اپنے معبود والا حق وہ غیر کو دیتی ہے۔ تو اصل مناسبت یہی ہے کہ یہ خامد کے حق کی خائن ہے، وہ معبود کے حق میں خیانت کرنے والی ہے۔ تو اس لحاظ سے زانیہ اور مشرکہ کو اکٹھا ذکر کیا۔ اسی طرح زانی اور مشرک ان کا جوڑ ہے، جس طرح زانی
ایک بستر پہ اکتفا نہیں کرتا، اسی طرح مشرک ایک دربار پر بھی اکتفا نہیں کرتا، وہ اپنے مشکل کشا بدلتا ہے اور بستر بدلتا ہے، زانی اور یہ مشکل کشا بدلتا ہے۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے جہاں زانی اور مشرک کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک بیوی ہے بڑی خدمت گزار، ساری رات اس کی چاپی کر رہی ہے، بہترین روٹی، سالن، کپڑے، استری، بہت زبردست ماڈرن حساب ہے، لیکن مہینے میں یا 2 مہینوں میں وہ تھوڑا سا کسی اور کے ساتھ بھی تعلق قائم کر لیتی ہے، 2-3 مہینوں کے بعد کبھی کبھار کسی دوسرے سے بھی وہ تعلق قائم کر لیتی ہے۔ اس کو کوئی غیرت والا خاوند برداشت کرے گا؟ نہیں، وہ کہے گا روٹی اچھی پکاتی ہے، کپڑے صحیح استری کر کے دیتی ہے، میک اپ شیک اپ صحیح کرتی ہے، خاوند کی خدمتیں بڑی کرتی ہے، لائق بڑی ہے۔ اس کی کسی کمال کو خاوند نہیں دیکھے گا، کسی کمال کو نہیں دیکھے گا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ جس غیر کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ خاوند کا دوست ہی کیوں نہ ہو، قریبی کیوں نہ ہو، مقرب ہی کیوں نہ ہو، خاوند کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کو کوئی غیرت والا خاوند برداشت کر سکتا نہیں۔ اور اس کے مقابل ایک وہ عورت ہے جو کھانا پکانا بھی اتنا نہیں جانتی، خدمت کرنا بھی اتنا نہیں جانتی، لیکن اپنے ناموس کو محفوظ رکھتی ہے، اور غیرت والی عورت ہے تو خاوند ساری خامیاں برداشت کرتا ہے اور اس کی ساری خامیوں سے درگزر کرتا ہے۔ ایک خامی غیرت والے خاوند کو برداشت نہیں، اور یہی مناسبت ہے کہ ایک آدمی ہے بڑا ہی نیک، بڑا ہی بزرگ، 60-70 حج کی ہے، سارا دن روزے سے رہتا ہے، کبھی افطار نہیں کی، ساری رات مصلی پہ، اور اس کے ماتھے پہ اونٹ کے گھٹنے جتنا محراب پڑ گیا ہے، رات دن نیکیوں میں لگا ہے، لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا شرک بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم اپنی بیوی پر غیر کی شمولیت برداشت نہیں کرتے مخلوق ہو کر، تو میں ساری غیرتوں کا خالق ہو کر اپنے توحید والے حق میں کسی مخلوق کو برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح اس عورت کی ساری خدمتیں برباد، اسی طرح اس مرد کے بھی سارے سجدے برباد، سارے روزے برباد، ساری نفلی برباد۔ تم پھر سوچتی ہو جی اتنا بڑا بزرگ ہے اور تم نے اسے کہہ دیا یہ مشرک ہے اور یہ جہنمی ہے، توبہ، اتنا بڑا بزرگ تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ذرا دیکھ اس بزرگ نے کیا کیا ہے، یہ تو دیکھ کہ اس کا ہے بڑا نیک، اور یہ بھی یاد رکھو مشرک ہوتا بھی نیک ہے، جو مشرک ہوگا وہ نیک ہوگا۔ شیطان کے حملے 2 طرح ہوتی ہے، ایک شیطان کا حملہ موحد پہ ہے، ایک شیطان کا حملہ مشرک پہ ہے، دونوں کا فرق ہے۔ مشرک کو شیطان کہتا ہے بچو تو بڑا نیک ہے، تو اٹھنا پڑھ تہجد، اٹھ تو اشراق پڑھ، اور تو تسبیح لے، بیٹھ جا مراقبے کر، ذکر کر، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اس کو تھکا رہا ہوں، ایکسرسائز ہے، ٹریننگ ہے، حابطت اعمالہم، یہ جتنی عبادت کرے وہ عبادت اس کے لیے لعنت کا سبب ہے، اللہ کے قرب کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے شیطان مشرک کو اعمال پہ لگائے گا۔ جو بھی مشرک دیکھو گے، جس درجے کا کٹر مشرک ہوگا
اس درجے کا نیک بزرگ ہوگا. ہیں بظاہر بڑا نیک، اسی لیے جو شرک کی آخری حد ہے مشرک گر، تو وہ کہلواتے ہیں پیر صاحب. وہ پیر بن گئے اور مرشد بن گئے، مرشد المشرکین. اور بڑے ہی نیک لفظ اللہ آئے گا، یہ روئیں گے، رو رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. نواب آپ دیکھیں، آپ کہیں یہ تو کوئی جنت سے آیا ہوا ہے، اتنا بزرگ، لیکن یہ نہیں پتا کہ شیطان اس کی جڑ کاٹ چکا ہے. اب اس کے اعمال کے مقابلہ میں شیطان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو اسی پہ لگائے گا. شاباش بچو، تو بڑا ادب والا ہے، تو تو پیروں کو مانتا ہے، تو تو بزرگوں کو مانتا ہے. اٹھے، کر نیکی، کر ذکر، ذکر کے جاہری ذکر کے ہلکے لگا، مراقبے کر، سب کچھ شیطان. اور جو مواحد ہے اس کو شیطان اور طرف سے لیتا ہے. تو توحیدی ہے، تجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بخشا بخشایا ہے. اس لیے جو مواحد ہوگا شیطان اس کے اعمال پہ ڈاکہ مارے گا، اعمال خراب کرے گا، اخلاق خراب کرے گا. اور یہی دے کر بھئی تو مواحد ہے، تجھے کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ بس اللہ نے فرمایا شرک نہ ہو، معاف کر دوں گا. تو شرک سے پاک ہے، بخشا بخشائے. اس لیے مواحد کو عمل سے خالی رکھتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ مواحد کا ایک تھوڑا سا عمل بھی ہمالیہ پہاڑ سے بھی اللہ کے ہاں وزنی ہے. اس لیے گلا نہیں جو ساتھی ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں جی مواحد یہ مساجد اور مدارس پہ خرچ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں بھی شیطان نے ان کو دوسری طرف سے لیا ہوا ہے. تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم تو مواحد ہو، تم تو توحیدی ہو. اور مشرک بلے بلے، چندہ ذرا کر کے دیکھو، صبح چلو شام تک تمہاری 10 مسجدیں بن جائیں، لیکن مواحد یہ دیکھیں گے شیطان ادھر کھتی گئی ہے، کنجوس ہو جائے، پیسے کم، مہنگائی ہے، کرونا آ گئی ہے آج کل تو بہت زیادہ، یہ کبھی ادھر نہیں آئے گا. تو خیر مشرک نیک ہوتا ہے. تو نیک سے نیک مشرک ہو، جس طرح کاریگر سے کاریگر اور خدمت گزار سے خدمت گزار زنانی ہو، لیکن خامند کا حق غیر کو دے، چاہے سال میں 1 مرتبہ بھی دے اور غیر کوئی بھی ہو، تو غیرت والا خامند برداشت نہیں کرتا، اس کا یہ جرم قابل معافی نہیں. اسی طرح جتنا بڑا نیک بھی ہے اس کے لیے شرک والا جرم قابل معافی نہیں، چاہے جیسا بزرگ بھی ہو. تو اس مناسبت سے جہاں پر ذکر کیا زانیہ اور مشرکہ کا، باقی جو تحقیقی مقام ہے وہ طلباء اور علماء کا ہے. موٹا سا مطلب میں نے ذکر کر دیا. والذین یرمون المحصنات، تیسرا قانون، معاشرے کو پاک کرو. تیسرا قانون یہ ہے کہ کسی پر ناحق تہمت نہ لگاؤ، بہتان نہ لگاؤ، خصوصاً زنا کی تہمت، بدکاری کی تہمت مت لگاؤ. اسی لیے شریعت نے جو مسلمان کی عزت ہے، عزت مسلم کا قانون، مسلمان اور مومن کی حرمت اور عزت، بعض احادیث میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی اہم ہے اور کعبۃ اللہ کی عظمت سے بھی اہم ہے. لیکن اس طرف کبھی خیال نہیں ہوا. اگر کوئی کعبہ گرانے کا ارادہ کرے اس کو معاف کریں گے، اور اہل ایمان کی حرمت اور عزت اپنے ہاتھوں سے پامال کرتی، اس کا احساس ہی نہیں. حالانکہ اللہ کی ہاں مومن آدمی کی حرمت اور مومن کی عزت یہ سب کائنات پر بھاری ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمان آدمی پر پردہ پوشی کرتا ہے
اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مخلوق سے چھپا لیں گے، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرتا ہے اور اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے رسوا کریں گے، اور پوری مخلوق کے سامنے اس کو بے عزت کریں گے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہے کہ کسی مسلمان پر ناحق کی تہمت، آج تو انگریزی دجالی ماحول ایسا بن گیا کہ ہماری مجالس غیبت کے سوا بات ہی کوئی نہیں، اور غیبت بھی گندی قسم کی غیبت، اس میں ہماری مجالس، ہمارے گھروں کی گفتگو، ہماری دکانوں کی گفتگو، ساری زندگی اسی بڑے گناہ میں گزر رہی ہے، لیکن احساس بھی نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ زنا ثابت کیسے ہوگی؟ 4 آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آنکھوں سے بھی بے عین ہی اس کو حالت زنا میں دیکھیں، صرف کٹھا دیکھنا بھی کافی نہیں، ایک بستر پر دیکھنا بھی کافی نہیں، حقیقتاً عین زنا جس کو فقہا کہتے ہیں کل میل فی المکحلہ، اس طرح وہ دیکھیں گے کہ حالت زنا میں، اور 4 آدمی دیکھیں، یا وہ زانی خود اقرار کرے، دوسرا آپشن یہ ہے، یہ 2 طریقے ہیں زنا کے ثابت کرنے کے، 4 عینی شاہد ہوں یا وہ خود اقرار کرے۔ اب اگر 3 آدمیوں نے دیکھا اور انہوں نے گواہی دی تو ان 3 آدمیوں کو 80 کوڑا لگے گا۔ کتنے؟ اور ان کی گواہی پوری زندگی تک قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ قذف کسی پر بہتان لگانے کی حد۔ اب دیکھو شریعت میں دونوں چیزوں کو بیان کیا، زنا کی حد کو بھی بیان کیا تاکہ معاشرہ پاک ہو، اور عزت مسلم کا بھی لحاظ رکھا تاکہ اس حد سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کسی کو کوئی بدنام کرتا نہ پھرے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، دنیا کے سارے قوانین جمع کر لو لیکن قرآن کے قانون کا مقابلہ تو دور کی بات، قریب بھی نہیں آ سکتے۔ یہ آفاقی ضابطۂ حیات ہے، اس نے ہر چیز کو ناپ تول کر بیان کیا، جس چیز کی جتنی ضرورت تھی۔ اب دیکھتے آؤ، فرمایا کہ جو آدمی پاک دامن آدمی پہ تہمت لگائے گا، زنا کی تہمت، تو اس کے لیے حد ہوگی، اور وہ ہوگی 80 کوڑے، اسی طرح لوگوں کے سامنے، تاکہ پتہ چلے کہ اس نے مسلمان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ زنا کی شہادت تو تب ہوگی کہ 4 گواہ ہوں، لیکن مسئلہ یہ بھی سمجھ لے، اس کے علاوہ اختلاط، مرد غیر مرد اور عورت کا ملنا، ان کو مشکوک حالت میں دیکھنا، ان کا تنہائی میں چلنا پھرنا، تنہائی میں رہنا، اس کی شہادت دی جا سکتی ہے، اور اس پر پھر زنا کی حد نہیں ہوگی بلکہ اس پر تعزیر ہوگی جو اس کو اس جرم سے روکنے کی کوشش کرے۔ تو اب تیسرا پہلو پھر آ گیا زنا اور تہمت کا، اور تو زنا سے کم جو جرائم ہیں، غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے بے حجابانہ، یا ان کے گھر آتا جاتا دیکھ رہا ہے، تو یہ شہادت دے سکتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو جو اسلامی قاضی اور حاکم ہوگا
وہ اس کو عبرتناک سزا دے گا۔ حد تب ہوگی جب زنا ثابت ہوگا، اور زنا سے کم کم جرائم جو ہوں گے اس کے لیے شریعت نے تعزیر رکھی، اور تعزیر اس آدمی کے حال کے مطابق رکھی کہ جو اس کو اس جرم سے روک دے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتی ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو مارو ان کو 80 جلدہ، 80 کوڑے ایک، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور سزا کی دوسری شک کہ اس کے بعد جو محدود فی القذف ہیں، اس کے بعد وہ توبہ طائب بھی ہو جائیں، صوفی حاجی بھی بن جائیں، تب بھی ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، یہ گواہی کے قابل نہیں۔ یہ عزت مسلم کا احترام کر دیا۔ اب آیا چوتھا مسئلہ، چوتھا قانون۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، بعض صحابہ کے ذہن میں ایک اشکال آیا۔ صحابہ تو قرآن سنتے تھے سمجھنے کی غرض سے، ہم نے تو ختم شتم کے لیے بنایا نا، تعویذ شویذ ختم شتم تبرکات کے لیے، ختم یاسین شریف، ختم آیت کریمہ، یہ سارے خاتمی گرجے، انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا۔ تو صحابہ قرآن کو سمجھتے تھے، جب یہ آیت آئی سمجھے، اشکال ہوا۔ حضرت سعد انصار کے بڑے جرنیل ہیں، حضرت سعد، اسی طرح بعض دیگر صحابہ ہیں، انہیں کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اشکال ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ 4 گواہ پیش کرو، اگر نہ کر سکے تو پھر تیار ہو جاؤ، 80 کوڑے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ دیکھے تو کیا وہ گواہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ اس آدمی کو چھوڑ اگر نام لیتا ہے تو 80 کوڑے لگیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بیوی کے ساتھ ہے، اس کی بیوی کے ساتھ، اور یہ محلے سے 4 گواہ تلاش کرنے جا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے، کیونکہ نزول قرآن یا احکام آپ کے اختیار میں تو نہیں تھا، یہ تو آج کے بدعتیوں نے بنایا نا پوری شریعت کو کھیل، کہ ساری شریعت نبی کے اختیار میں، پیغمبر کے اختیار میں۔ آپ بھی پریشان ہوئے، پریشان ہوئے تو یہ آیت اگلی نازل ہوئی۔ یہ چوتھا قانون ہے۔ فرمایا اگر میاں بیوی کا یہ معاملہ بن جائے، خامن دیکھتے ہے بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو، اسی حالت میں، بدکاری کی حالت میں، تو اس کے لیے قانون ہے لعان کا۔ لعان 4 شہادتیں، 4 دفعہ قسم اٹھائے گا خامن، اور 5ویں دفعہ کہے گا اگر میں جھوٹ بولا تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو، اور 4 دفعہ قسم اٹھائے گی عورت، اور 5ویں دفعہ کہے گی اگر میں جھوٹ بولا تو مجھ پہ اللہ کا غضب اور مارو۔ بس یہ ہے لعان۔ 4 قسمیں، خامن قسم اٹھائے گا میں سچا ہوں، اس کو اس حالت میں دیکھا، وہ قسم اٹھائے گی یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ خامند کہے گا کہ انا لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بولوں، جھوٹوں سے ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت اور پھٹکارو۔ اور 4 قسمیں اٹھا کر والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، عورت کہے گی اگر میرا خامن سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اور اللہ کی مار ہو۔ بس جب یہ کام ہو جائے گا
اس کا نام ہے لعان. کیا نام ہے؟ لعان. لعان ہو گیا. اب دو صورتیں ہیں، خامند طلاق دے گا اور خامند کی طلاق پر ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی، پھر کبھی نکاح نہیں کر سکتا. یا حاکم وقت جو اسلامی قاضی ہے، یہ آپ کے سپریم ہائی کورٹ والے طاغوتی ججز کی بات نہیں ہے، یہ جو ادھر جا کے عدالتوں سے فیصلہ لیتی ہیں اور آگے وہ سارے طاغوت کے کارندے فیصلہ کرتے ہیں. جج صاحبان کہ میں نے تیری بیوی کو فارغ کر دیا. ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے عدالت جانا تھا، بیوی نے دعویٰ دائر کیا فسخ نکاح کا، تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ جج میری بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. میں نے کہا اگر جج دے تو عدالت میں کھڑے ہو کے کہے جج کو کہ میں نے تیری بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اس نے اسی طرح کیا، جج نے اس کا فیصلہ کیا اور اس نے عدالت میں کہا جج صاحب میں نے آپ کی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اور جج کہتے میری بیوی کو تو کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ اس نے کہا جیسے تو میری بیوی کو دے سکتا ہے. بیوی میری، نکاح میرا ہوا، طلاق تو دے رہا ہے، تو تو اگر میری بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو میں تیری بیوی کو بھی دے سکتا ہوں. اے گئیا تو او بھی گئیا. تو یہ انگریزی طاغوتی ججوں کا مسئلہ نہیں، یہ 1000 دفعہ آپ کا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ مسئلہ مولوی بیان نہیں کرتے لیکن سن لو، ہم نے کوئی مسئلہ چھپانا ہے ہی نہیں. آپ کا سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، وہ فیصلہ دے دے فسخ نکاح کا تو شرعی طور پہ یہ نکاح فسخ نہیں ہوتا. یہ قانون ہے نظام شریعت کے شرعی قاضی کا. جو شرعی قاضی ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر سکتا ہے، تفریق کا حکم. لیکن جو انگریزی جج اور طاغوتی نظام کا کارندہ، اس کے فیصلے کی اور گدھے کی لات کی ایک قیمت ہے. جیسے کسی کو گدھا لات مارے، شرعی طور پہ گدھے کی لات تو معتبر ہوگی، لیکن انگریزی جج کا فیصلہ شرعاً واجب الرد ہے، واجب القبول کبھی نہیں بن سکتا. یہ مسئلہ تھوڑا کڑوا ہے. اب ذرا سمجھو، یہ لعان ہو گیا. حضرت اویمر العجلانی کا واقعہ بخاری میں ہے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. حضرت اویمر العجلانی کا جب لعان ہو گیا تو ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، حضرت اویمر العجلانی نے 3 طلاقیں کٹھی دے دی. کتنی؟ 3 طلاقیں، یہ بخاری میں. اور امام بخاری نے یہاں پر باب قائم کیا من اجاز الطلاق الثلاث، جس نے 3 طلاقیں نافذ کی کٹھی پیغمبر کے سامنے. وہاں چونکہ اہل حدیث تو ابھی پیدا ہی کوئی نہیں ہوا تھا، نہیں تو اٹھ کے کہہ دیتا نہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے. تو یہ تو ملکہ وکٹوریہ کے دور میں قوم آئی ہے. ملکہ وکٹوریہ جانتے ہو، 12ویں صدی انگریز دور. اس سے پہلے تو یہ اہل حدیث کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں تشریف لائے. ورنہ وہاں کہتے نہیں جی ایک ہی ہوئی ہے، 3 نہیں ہوئی، ایک ہی ہوئی ہے. انہوں نے ایک والا مسئلہ روافض سے لیا ہے، اور رافضیوں نے یہ مسئلہ فاروق اعظم کی ضد میں نکالا ہے. مدعے والا مسئلہ بھی رافضیوں نے نکالا فاروق اعظم کی ضد میں کہ انہوں نے پابندی لگا دی سرکاری سطح پہ. اور یہ 3 طلاقوں والا مسئلہ بھی رافضیوں نے نکالا اپنی حضرت فاروق اعظم کی دشمنی میں کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے تو پھر بھی رجوع کر سکتا ہے. اہل اسلام کا یہ مسئلہ نہیں، نہ صحابہ تابعین ائمہ کا یہ مسئلہ ہے. یہ وکٹورین انگریز اور ماڈرن شیعہ اور نیم رافضیوں کا یہ ایک امتیازی مسئلہ بن گیا 3 طلاقوں والا.
بھئی جو بھی رن طلاق والے حدیث بن جائے. ان کا مقصد یہ ہے، انہیں پتہ ہے بھئی ہمارا تو پہلے نکاح نہیں، تیرا نہیں رہا تو آ جا ہمارے ساتھ مل جا اور بیوی رکھ. 3 طلاقیں کوئی مسئلہ نہیں، 3 کیا 100 ہو، جتنی بھی ہو. تو یہ مسئلہ یاد رکھو، 3 طلاقوں کے بعد بیوی رکھنا جائز نہیں ہے. کتاب و سنت صحابہ کا یہی مسئلہ ہے، ائمہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو فقہ حنفی کی بات ہے، جہاں فقہ حنفی کی بات نہیں، سب فقہا کی بات ہے. سب فقہا متفق ہیں. اور 3 طلاقوں کو ایک طلاق سمجھنے والے رافضی شیاطین ہیں. شیعہ کا مذہب ہے اور پھر اہل حدیث کہے اور اس کے بعد مرزا قادیانی کہے. یہ 3 پارٹیاں اکٹھی ہیں. تو کئی ہم سے پوچھتے ہیں جی وہ اہل حدیث تو کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں پھر اگر کافر ہی بننا ہے، ہم تو مشورہ نہیں دیتے کہ کافر بنو، ہم تو کہتے ہیں مسلمان رہو. اور اگر بیوی کی وجہ سے کافر ہی بننا ہے تو پھر کافر بھی چنگا ہو کے بڑھنا چاہیے، پھر قادیانی بن، کوئی دنیا بھی فائدہ تو ہو بے. درمیان احترام حضرت امیر شریعت فرماتے تھے آدمی مومن ہو نا تو ابو بکر صدیق کی طرح مخلص ہو، اور کافر ہی بننا ہے تو پھر ابو جہل کی طرح ہو. یہ درمیان والی بے غیرتی نہ ہو. دونوں طرفیں بہترین، یہ نہیں ہے کہ نہ ادھر نہ ادھر، لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء یوں نہ ہو. تو خیر بہرحال واپس آ جاؤ. 4 قانون بیان کر دیے. میاں بیوی کا مسئلہ پیش آئے، یہ قانون بیان کیا. اب ذرا سمجھنا ہے بالکل مختصر کر کے اس مضمون کو. قریب لگاتی ہیں، ختم تو نہیں ہوتا، قریب لگاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اسی کے ساتھ متعلق ہے. زنا کی روک تھام، تہمتوں کی روک تھام اور گھروں کی بربادی کی روک تھام، اس کا آداب ذکر کیے. پہلا ادب، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اہل ایمان سے خطاب ہے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اس کو علماء کہتے ہیں مسئلۃ الاستئذان، کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ صبح صبح منہ اٹھایا اور دوسرے کے چولہے پہ جا بیٹھا، کوئی ڈنگروں کی طرح. آج یہ آداب معطل ہو گئے. یہ قرآنی آداب ہیں اور یہ استئذان اجازت لینا واجب ہے، حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، حتیٰ کہ 2 کام کر لو، اجازت لے لو اور سلام کر لو. 2 کاموں کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. تستانسو، اس کو مانوس کر لو، اجازت لے لو. اور اجازت یہی ہے، بے شک دروازہ کھٹکھٹاؤ. اگر گھر دور ہے اور 4 دیواری لمبی ہے، صحابہ کے زمانے میں تو مختصر 4 دیواریاں تھیں، قریب قریب گھر تھے اور لمبے سین نہیں تھے. یہ جو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہے، یہ تقریباً پرانے مدینہ کی پوری آبادی پہ مشتمل ہے. پرانے مدینہ کی آبادی اتنی تھی تو چھوٹے چھوٹے گھر تھے. اگر اب بھی وہی ہے تو پہلے اجازت لو کہ میں آ سکتا ہوں. اس میں علماء نے بعض کی پہلے سلام کرنا ہے یا اجازت لینی ہے، جائز دونوں ہیں. بہتر یہ ہے کہ پہلے سلام کرو اور وہ جواب دے تو اجازت لو کہ میں آ سکتا ہوں یا نہیں. آج سے اس پہ عمل کی نیت کرو. حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم،
یہ حکم تمہارے لیے بہت مفید ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم مسئلہ سمجھو اور نصیحت حاصل کرو۔ تو یہاں پر گھر جہاں دوسری فیملی ہے، لوگ ہیں، عورتیں ہیں، تب بھی، جہاں صرف مرد رہتے ہیں تب بھی، حتیٰ کہ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میری امی اکیلی گھر میں رہتی ہے، تو اس سے بھی اجازت لے کے جاؤں گھر؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اجازت لے کے جا۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں اور آدمی کوئی نہیں۔ جب اس نے تکرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پسند کرتا ہے کہ تو اندر جائے اور اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا پھر اجازت مانگ کے جا۔ آدمی کے گھر میں کئی حالتیں ہوتی ہیں، کبھی کپڑے بدلنے ہوتی ہیں، کبھی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ماں بھی رہتی ہے تو گھر جا اجازت لے کے۔ بیوی کے متعلق یہ ہے کہ اجازت لینا واجب نہیں ہے، کیونکہ بیوی کو ہر حالت میں دیکھنا جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شرمگاہ وغیرہ دیکھنا یہ خلاف اولا ہے، لیکن جواز کی صورت ہے، بیوی کا پورا بدن دیکھ سکتا ہے، اس لیے وہاں یہ مسئلہ نہیں۔ لیکن مستحب یہ ہے، اگر بیوی رہتی ہے تو اولا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آتے تو دروازے پہ یا کھنگورا لگاتے یا اتنی آہٹ پیدا کرتے کہ سمجھ جائے بیوی کہ میں گھر آ رہا ہوں، کیونکہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اسلامی آداب ہیں اور یہ سب آداب اہل ایمان کے لیے ہیں۔ تو بہرحال البتہ بعض چیزیں، مسافر خانے ہیں، مسجدیں ہیں، یا عام پبلک کے آنے جانے کی جگہ ہے، تو وہاں پر اجازت لینا ضروری نہیں، لیکن محکمہ کی طرف سے اگر اجازت پہ پابندی ہے تو پھر وہاں پر بھی اجازت لے کر داخل ہوگا۔ اگر عام پابندی نہیں تو وہاں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس مسئلہ کی تفصیل لمبی ہے اور وقت بڑا کم ہے۔ اس پر 3 دفعہ سلام کرے گا، اگر جواب نہیں آیا یا دستک دینی ہے 3 دفعہ دستک دے گا، جواب نہیں آیا تو خوشی خوشی واپس آئے گا، منہ سجا کے نہیں، منہ بگاڑ کے نہیں، دل کی خوشی سے واپس آئے گا، خوش ہو کر۔ اور یہی ضابطہ ہے آج کے ٹیلی فون کا، ٹیلی فون کا بھی یہی، موبائل شتونگڑے کا بھی یہی ضابطہ ہے۔ کسی کو کال کرنی ہے، اول تو 1 دفعہ میں 3 دفعہ ہو جاتی ہے، آپ 1 دفعہ نمبر ملائیں تو وہ پورا 3 سے بھی کام اوپر چلا جاتا ہے، نہیں زیادہ ہی اگر ضرورت ہے 3 دفعہ کال کرو اور پھر مہربانی کر کے چپ کر جاؤ۔ یہاں پر 20 کالیں، اور یہ بھی خیال رکھو بھئی اس کے سونے کا ٹائم تو نہیں، کیونکہ ایذائے مسلم حرام ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اب دیکھو یہ آداب، رات کو 1 بجے فون آتا ہے، جی السلام علیکم، ہماری بحث ہو رہی تھی، فلانا مسئلہ کیسا ہے؟ یعنی تو بحث کر رہا ہے، پہلے تو خود قابل بحث ہے کہ فون کس وقت کر رہا ہے۔ ادھر نماز میں آدمی ہے، 20 کالیں آ رہی ہیں اور مسلسل شروع ہے کہ اگلے آدمی نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ یہ شرعاً حرام طریقہ ہے، نہیں کر سکتے، اگر کرو گے گناہگار ہوگے۔ 3 دفعہ دستک، 3 دفعہ سلام اور 3 دفعہ کال کر سکتی ہو، زائد نہیں۔ ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ بہتری تو ہے کہ اگلا آدمی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا اور آپ نے 5-6 دفعہ گھنٹی کی تو اس نے اللہ کرے وہ اٹھائے نہیں، اگر اس نے اٹھا دیا تو آپ کو جو سنائے گا تو پھر پریشان ہوگی۔ 2-4 سنائی نا، کیونکہ آپ اس کے مستحق بھی ہیں، اس کی صلواتوں کے، کہ وہ جب لمبی سنائے گا پھر پتہ چلے گا۔
اسی طرح ایک آدمی گھر میں ہے، وہ کسی کام میں مشغول ہے، یہ دروازے کو دستک ایسی دے رہا ہے کہ بم برسا رہا ہے، اب وہ جو اندر سے آئے گا تو اس کی صحیح خاطر تواضع کرے گا، ہاں، اور اس کا دل بھی بڑا خوش ہوگا۔ یہ سارے آداب ہیں تاکہ مسلمانوں میں آپس میں محبت رہے اور آپس میں اتفاق رہے، اور اگر ان آداب پہ ہم عمل کریں تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آج سارے آداب گئے تو فرمایا 3 دفعہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے دروازے پہ کتنی دفعہ سلام کیا تھا؟ 3 دفعہ، اور پھر واپس آ گئے۔ تو یہی آداب ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو ایک صحابی نے جا کے 3 دفعہ سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ واپس آ گئے، حضرت فاروق اعظم نے اسے بلوایا، واپس کیوں چلا گیا؟ اس نے کہا جی حضرت میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ سلام کے بعد پھر نہیں ٹھہرنا، جانا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس پہ گواہ پیش کر۔ اس کو کہتے ہیں تحقیق حدیث۔ آنکھیں نہیں بند کی، رسول کی جب بات آ گئی تو اب صرف چند آدمیوں کی سن کر جی ٹھیک ہے جی حدیث، نہ، تحقیق کرنی ضروری ہے کہ واقعی یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں احتیاط فر روایت۔ اور اس معاملہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سب ائمہ سے زیادہ محتاط تھے، حتیٰ کہ بعض جاہل اور ناقصوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی امام ابو حنیفہ کے پاس حدیثیں تھوڑی تھی، وہ حدیث نہیں جانتے تھے، حالانکہ یہی احتیاط پھر روایت تھا۔ فاروق اعظم کو صحابی بتا رہا ہے، لیکن فرمایا اگر تو اس پہ گواہ نہ لایا تو خیر نہیں، گواہ پیش کر۔ دوسرا صحابی اٹھا، اس نے کہا جی میں نے بھی آپ سے یہی بات سنی ہے، تب اس کی روایت قبول کی گئی۔ تمہیں تو کوئی محمد بن مروان ہی سنا دینا تو حدیث میں آیا ہے نا جی، حدیث میں، اور کوئی بے ایمان ایسے ہیں کہتے ہیں نبی کی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی، اور اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ ضعیف ہونے کا کیا مطلب ہے۔ بات تو یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ نبی کی حدیث ہے بھی صحیح یا نہیں، راویوں کی گپ ہے یا پیغمبر کا ارشاد ہے؟ جو پیغمبر کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے اس کو کون بدبخت ضعیف کہہ سکتا ہے؟ ذوق تو سند میں ہے کہ راوی کیسے ہیں بیان کرنے والے، لیکن ایسے ایسے دجال اس زمانہ میں پیدا ہو گئے۔ پہلے تو رضا خانی تھے، اب خیر سے للڑ بھی آ گئے سٹیج پہ۔ عوام کیا وہ جی یہ نبی کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور اس کو پوچھے ابن الحمار پہلے ثابت تو کرنا نبی کی حدیث ہے۔ تو ذوق کی بات تو ہوتی ہے سند میں، یہ تحقیق کرنی کہ رسول اللہ کی یہ بات ہے بھی صحیح یا نہیں۔ یہ تحقیق تو اب فاروق اعظم پہ کیا الزام لگاؤ گے؟ انہیں حدیث کا انکار کیا، حدیث کا انکار نہیں کیا، حدیث کی تحقیق کی کہ ایک آدمی بھول بھی سکتا تھا، اور اس لیے یہ بھی نہیں کہ صحابی کو وہ جھوٹا سمجھ رہے تھے، نہیں، ایک آدمی سچا آدمی ہو تو اسے بھول بھی لگ سکتی ہے اور سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حضرت فاروق اعظم نے اس حدیث کو احتیاط سے لیا۔ آج تو ایسا زمانہ ہے، ابھی محرم آ رہا ہے، اس میں سارے تاریخ کے جھوٹ دیوبندی بھی ذاکر بن کے بیان کریں گے، بریلوی بھی ذاکر بن کے بیان، اور مقصد کیا؟ دین نہیں، مقصد جتنا ذاکر بڑا ہوگا اور زیادہ رلائے گا۔ آپ کا عالمی مبلغ بھی ان 10 دنوں میں وہ عالمی ذاکر ہوتا ہے، ذاکر بن کے جی اتنے بجے حضرت حسین نے 2 بجے نماز پڑھی، یہ گھڑی لے کے بے ایمان ساتھ کھڑا تھا، یوں تیر آیا علی اصغر کے، یوں گلے میں لگا، اس کو کہو تو بے ایمان کہاں تھا، تو دیکھتا رہا، یوں پانی بند ہوا، فلانا فرات پہ گیا، فلانے نے تیر چھوڑا، فلانے نے یہ ایک ایک کی گنتی بھی کرتا ہے،
جوں فلانا گرا خیمے جوں گرے فلاں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی شمر پارٹی کے ساتھ تھا. یہ سارا یہ کمیٹری کرتا رہا بے ایمان کیمرے لے کر، اور اب تو کربلا پر فلم بھی آ گئی ہے. میرا خیال ہے یہ جتنے دیوبندی بریلی اہل حدیث ذاکرین ہیں اسی فلم کو دیکھ کے کمیٹری کرتی ہے. یہ انشاءاللہ آج بھی ابھی سوال و جواب کی نشست ہوگی اور بعد میں بھی میں ذکر کروں گا. بس مختصر یہ چند باتیں سمجھ لو. کوشش میں پچھلے جمعے سے ختم کرنے کی کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا کام. فرمایا اجازت لے کے جاؤ، بغیر اجازت نہ جاؤ. آگے قل للمؤمنین، دوسرا ادب ہے، 4 قانون 7 آداب. فرما دیجئے مومنوں کو، مشرکوں سے بات ہی کوئی نہیں ہے. احکام اعمال میں مشرکوں سے خطاب نہیں ہے. مشرک سے ایک ہی خطاب ہے، مشرکہ شرک چھوڑ دے اور صرف اللہ کی عبادت کر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دے ایمان والوں کو یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں اور نگاہیں نیچی کر لیں. غض بصر، نگاہیں جھکا لیں، کسی غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑے، کسی غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑے. اور غیر محرم کیا ہے؟ آج تو یہ بھی فرق نہیں رہا. محرم وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا ابدی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم ہے. بہن محرم ہے، پھوپھی محرم ہے، خالہ محرم ہے. یہ محرمات رضائی رشتے ہوں محرمات کے، یا خونی رشتے ہوں یا سسرالی رشتے ہوں. یہ 3 قسم کے رشتے دار جو محرم ہیں، ان سے نکاح بھی نہیں ہوتا اور ان سے پردہ بھی نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھو صرف پردہ نہیں، اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا. صرف پردہ نہیں، اس کی بات میں آگے ذکر کرتا ہوں. یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنے سنگار اور زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں. ہار سنگار زینت والی جگہ وہ ظاہر نہ ہو. الا ما ظاہر منہا، ہاں جس کا ظاہر ہونا ناگزیر ہے اور خود بخود وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، لمبی چادریں اوپر سے نیچے تک کر لیں، لٹکا لیں. یا آج کل جو برقع ہے، لیکن برقع کون سا؟ تمام فقہا لکھتی ہیں کہ خوبصورت برقعے نہیں، کہ ٹوپی والا برقع. ایک تو ہے نا وہ کالجی برقع، کالا برقع فیشنی، وہ بے پردگی ہے، وہ پردہ نہیں ہے، وہ فیشن ہی ہے. اس کالے برقعے میں کوئی بڈھی بھی ہو تو سارے اس کی طرح متوجہ ہوتی ہے. تو پردے کا مقصد تو ہے اپنے آپ کو چھپانا. اور اگر برقع ہی ایسا ہے کہ لوگوں کو ادھر میل کرے تو وہ برقع نہیں، وہ لعنت ہے، وہ اور زیادہ لعنت ہے. اس لیے یہ جو کالے فیشنی برقعے ہیں یہ کوئی برقعے نہیں. برقعے وہی ہیں ٹوپی والے جو خیبر پختونخوا میں یا پھر ہمارے علاقہ میں بھی خالص ٹوپی والے برقعے. ابھی یہ سکول کالجوں والوں نے، انہوں نے تو اندر تو برقعے ہیں ہی نہیں، باہر انہوں نے فیشنی برقعے نکالے. یہ بھی بے حیائی کی ایک اعلیٰ درجے کی بغاوت ہے کہ پردے کو پردہ نہ رہنے دو. یہ وہی ہیں جیسے لباس آگے، لباس پہنے ہوئے ننگی نظر آتی ہیں، اسی طرح برقعے کا بھی حال غلط کر دیا
تو فرمایا موٹی چادریں جیوب پر لٹکا لیں، بلا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت یہ ظاہر نہ کریں، اور زینت کا سب سے بڑا مال چہرہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، پھر کس چیز کا ہے؟ چہرے کا پردہ نہیں تو کس چیز کا پردہ ہے؟ جو حسن کا محل ہے وہ چہرہ ہی ہے، تو زینت کا محل تو چہرہ ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں تو ہے کس چیز کا؟ انہوں نے کہا دیکھو الا ما ظاہر منہا آیا ہے نا، مگر جو چیز ظاہر ہو اس سے یہ آ گیا، یہ وہ نہیں مانا۔ ابن عطیہ اور دیگر مفسرین نے اس کا بہترین معنی کیا کہ اصل تو یہ ہے کہ عورت کا قد بھی نظر نہ آئے۔ قد جب پردہ کر کے جاتی ہے برقع، اس کے قد کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کے جسامت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے چلنے کی حرکت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ چلنے کی صورت میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے، قد اور جسامت، یہ ہے ما ظاہر منہا، جس کا ظہور وہ مجبوراً ہو جاتا ہے، یا پھر الا ما ظاہر منہا ڈاکٹر کے پاس ضرورت کے تحت چہرے کا پردہ وہ ہٹا سکتی ہے، اور وہ بھی شرعی ضرورت ہو۔ ویسے چہرے کا پردہ ہے، لیکن اگر شرعی ضرورت ہو تو اس میں اجازت دے دی گئی، لیکن شرعی ضرورت ہو، آپ کی بنائی ہوئی ضرورت نہ ہو۔ تو جہاں پردہ، جو قرآن کہتا ہے ایمان والیوں کو کہ پردہ اس طرح کرنا ہے، سینہ بھی نظر نہ آئے، سامنے بھی نظر، صرف برقع بھی نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ تمہاری مجبوری ہے۔ اس قرآن کو ماننے والی آج آزادی مارچ کر رہی ہے، ان کے لباس نہیں، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں، اور بالکل انہی یہودی اور کافر عورتوں کی طرز پر اس کو یہ آزادی سمجھ رہی ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی بے غیرتی اور عورت کے لیے عیب ہے۔ عورت کا سب سے بڑا مقام جو شریعت نے دیا وہ یہی اس کا حق ہے کہ عورت باپردہ ہو، تاکہ درندوں سے محفوظ رہے، بری نظروں سے محفوظ رہے، اور مرد کی ہوس اور شہوت کا کھلونا نہ بن جائے۔ تو شریعت نے عورت کو تو تحفظ دیا تھا، یہ پردے والا حق یہ شریعت نے دیا ہے، اور کالے انگریز اور گورے انگریز نے یہ حق چھینا، اور آزادی کے عنوان پہ، اور کیا جی مرد عورت کے حقوق برابر ہے۔ تو میں نے کہا برابری تو تم بھی نہیں کرتے، مرد عورت کے حقوق برابر ہو تم بھی کر لو۔ یہ جو امریکہ بڑا ٹھیکیدار ہے دہشت گرد، تو برابری ہے تو پھر ایک 5 سالے میں 3 سالے میں ایک مرد صدر ہو، دوسرے میں عورت ہو۔ یہ کبھی ٹرمپ ہے اور کبھی جو بائیڈن ہے، تو اب پتہ نہیں ان میں حقوق نسواں اگر ہے تو ان میں زنانی کون ہے، مرد کون ہے، یہ نہیں پتا۔ یہ حقوق نسواں والے برابری کیوں نہیں کرتے؟ پھر 1 سال عورت بچہ جنے، دوسری سال جو بائیڈن جنے، برابری تو تب ہوگی نا بھائی، بچے ساری عورت جن رہی ہے تو تم برابری کیسے کرو گے؟ برابر بنو، 1 سال وہ جنے 1 سال تم جنو، تاکہ برابری ہو۔ مہینے میں 10 دن باری مقرر کرو، برابری تو تب ہوگی نا بھائی، ایسے برابری کیسے؟ یعنی یہ وہ نظریہ ہے جو فطرت کے بھی خلاف ہے، انسانی فطرت کے بھی خلاف، اور عقل و نقل کے بھی خلاف۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں ماڈرن، اور یہ پڑھے لکھے بے ایمان کھوتے، یہ روشن خیال کھوتوں کا نظریہ۔ مرد عورت برابر ہیں جی، جب اللہ نے مرد عورت کی ساخت برابر نہیں رکھی تو احکام کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ اسی سے متاثر ہو کے آگے آئے غیر مقلد، انہوں نے کہا جی مرد عورت برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ نماز کے مسئلے میں دونوں برابر ہیں، میں کہ برابر ہیں، تو پھر عورت کو امامت کے لیے بھیجو۔
کم از کم اپنی مسجدوں میں، تاکہ پورے محلے والے نمازی بن جائے۔ مرد نماز پڑھا رہا ہے، عورت پڑھا سکتی ہے؟ پھر برابر کیسے ہیں بھائی؟ یہ غیر مقلدوں کی دماغ کی جی، نماز میں تو دونوں برابر ہیں، ان کی کھوپڑی بھی بالکل خالی ہے۔ اسی لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ تیل لگاؤ، تلوں والا تیل یا سرسوں والا، سر پہ صحیح رگڑا کرو تاکہ غیر مقلدیت ختم ہو۔ بھئی برابر کیسے؟ برابر ہے تو تم خود برابری نہیں کرتے۔ تمہارے مرد نماز پڑھتے ہیں سر ننگے، کوئی پہلے چادر ہو بھی صحیح نماز میں اتار دیتے، اٹینشن نہیں۔ تو عورتیں دوپٹہ کر کے پڑھتی ہیں، تو برابری کرو نا، یا تم بھی دوپٹہ کرو یا ان کا بھی اتارو، کیونکہ دونوں برابر ہے۔ مرد اذان دیتا ہے، ان کی عورتیں کیوں دو نا، عورتیں اذان دے۔ عجیب، ہمیں کہتے ہو مرد عورت برابر ہیں اور خود برابری نہیں کرتے۔ یہی وہ کہتے ہیں مرد عورت برابر ہیں اور خود برابری نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ملا برابری کے حقوق نہیں دیتا، اسلام نے برابری کے حقوق نہیں دیے۔ میں نے کہا بے ایمانو، تم نے کون سا برابری کے حقوق دیے؟ اگر برابری کے دینے ہیں نا تو آؤ میدان میں، اور پتہ چلے 2-3 سال میں انشاءاللہ تم ہاتھ جوڑو گے، 1 سال ذرا تمہارا مرد بچہ جان کے دیکھے، دماغ خراب ہو گیا۔ عورت کی شریعت نے جو فطرت رکھی، عورت کا حق ہے پردہ کرنا، یہ عورت کی عفت ہے، یہ عورت کی حیا ہے۔ اب فرمایا زینت کس کے سامنے، کس کے لیے ہے؟ چہرہ اور ظاہری اعضاء، دو چیزیں، ایک زینت ہے، ایک ستر ہے۔ ستر جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، تو وہ محرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے۔ نماز میں جو جسم کے حصے اور اس سے مستثنا صرف ہاتھ، پاؤں اور چہرہ ہے، یہ 3 چیزیں مستثنا ہے۔ محرموں کے سامنے ان 3 کو کھول سکتی ہے، اس مسئلے کو سمجھو۔ لیکن ان 3 اعضاء کے علاوہ سوائے خامند کے کسی محرم کے سامنے بھی کھولنے کی اجازت نہیں۔ بھائی ہے، بہن ہے، چچا، ماموں، آج کل تو سارا کہتے ہیں جی اپنا گھر ہے، دوپٹے سر پہ ہوتی کوئی نہیں ہے، اور سارا ماڈرن نظام بنتا جا رہا۔ آج تو ماشاءاللہ مولوی کے گھر میں بھی لباس انگریزی آ گئی ہے، اچھا بھلا مولوی ہوگا اور گھر کا لباس سارا انگریزی، ساری ترتیب انگریزی۔ تو ایسے مولوی کو تو چوک پہ لٹکانا چاہیے۔ جس مولوی کے گھر میں اسلامی تہذیب نہیں، اس کے مولوی بننے پہ بھی لعنت ہے اور مولوی کہلانے پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ مولوی ہو کر گھر پردہ نہیں، زنانیوں کا لباس نہیں مسلمانوں والا، عادات نہیں مسلمانوں والی، تو جو ملا اپنے گھر کی 4 دیواری پر اسلامی تہذیب کا نفاذ نہیں کر سکا، وہ لعنتی پورے ملک میں اور پوری دنیا پہ اسلامی نظام کے نفاذ کا کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے؟ ابتدا تو گھر سے ہونی ہے۔ خیر کہتا کچھ بھی نہیں، پہلے بھی لوگ ناراض ہیں، اتنا کافی ہے۔ ویسے ہے وہ مولوی سب سے بڑا خنزیر اور بے ایمان۔ الا ما ظہر منہا ہو گیا۔ اب فرمایا الا لبعولتہن، گن لو، زینت ظاہر کر سکتی ہیں کس کے سامنے؟ اپنے خامندوں کے سامنے، ایک، او آبائہن، یا اپنے آبا، باپ، دادا، یہ آبائی، دادے کا ابو، پیچھے چلے جاؤ، او آباء بعولتہن، یا خامند کے باپ، خامند کا دادا جس کو کہتے ہیں سسر، سسر کا ابو، یہ وہ محرم ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، پوتے، پوتوں کی اولاد، او ابنائے بعولتہن،
یا خامند کے دوسری بیوی کے بیٹے جو اس کے بیٹے نہیں لیکن خامند کے بیٹے ہیں دوسری بیوی کے، وہ بھی محرم ہیں، اور اخوانہن یا اپنے بھائی چاہے باپ شریک یا ماں شریک، اور بنی اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے بیٹے جو حقیقی بھائی ہیں ان کے بیٹے وہ کیا بنیں گے؟ بھتیجے، یا خالاؤں اخوات بہنوں کے بیٹے بنی اخواتہن جس کو آپ بولتے ہیں بھانجے بہن کے بیٹے، اور نسائہن تو یہ ہیں وہ محرم، خامند، باپ، خامند کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے، یہ باقی رہ گیا پتریر، کزن، چچے کا بیٹا یہ محرم نہیں ہے، خالہ کا بیٹا یہ بھی محرم نہیں ہے، پھوپھی کا بیٹا یہ بھی محرم، ان سب سے پردہ ہے آج سب سے۔ اسی طرح خامند کا بھائی، اب کام گڑبڑ ہے، خامند کا بھائی یہ بھی غیر محرم ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ خامند کے بھائی سے بھی پردہ ہے؟ تو آپ نے کہا الحن موتن، سب سے خطرہ تو خامند کے بھائی سے جو ہر وقت گھر میں رہتا ہے اور ہر وقت کا اختلاط ہے، تو الحن موت، یہ تو موت ہے، تو یہ اسلامی آداب ہیں۔ خامند کے بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، چچے کا بیٹا کزن سے بھی پردہ فرض ہے، خالہ کا بیٹا اس سے بھی پردہ فرض ہے، بہن کا خامند اس سے بھی پردہ فرض ہے، بہن کا خامند ان سے پردہ فرض ہے، اور فرض بھی ایسے ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اور جو عمل نہیں کر سکتا وہ پورا فاسق ہے، پورا فاسق ہے۔ آج تو پورا معاشرہ بگڑ گیا اور ان احکام کا کوئی پوچھتے ہی نہیں، یہ بھی قرآن پاک کے احکام ہیں اور سارے اسی پہ۔ ہاں وما ملکت ایمانہن، باندیاں اس کے سامنے، یا وہ جو جھلے جھلے جن کو عورتوں اور مردوں کی تمیز ہی نہیں، صرف روٹی کے ٹکڑوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور بالکل جھلے لبنے پاگل جو عورتوں کا خیال ہی جن کو نہیں آتا، یا ابھی طفل وہ چھوٹے بچے، لیکن طفل کے لیے قید لگائی الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ چھوٹے بچے جو عورتوں کی باتوں سے واقف نہیں۔ آج کل ذرا خیال کر لینا ٹی وی زمانے میں جتنا چھوٹوں کو پتہ ہے بڑوں کو نہیں پتہ، تو اس لیے آج کے زمانے میں یہ چھوٹے بچے بھی ان کو بھی گھر نہیں لے آنے کی اجازت دے سکتے، یہ بھی عورات نساء سے واقف ہیں، عورتوں کے ان خاص مسائل سے اور ان باتوں سے یہ بھی واقف ہیں۔ اس لیے اب طفل وہ چھوٹے بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کے عورات پر واقف نہیں، تو ٹائم بہت اوپر ہو گیا۔ وآخر دعوانا